نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ کل حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پیدائش کا واقعہ اور تفصیلاً جو ہے نا آدم علیہ السلام کے علوم اور معارف کا ذکر ہو چکا۔ آج جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ جل شانہ نے ذکر فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کے لیے حکم فرمایا فرشتوں سے کہ سارے فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیں۔ تو سارے فرشتوں نے سب نے سجدہ کر دیا، جس طرح کہ دوسری آیت میں ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اور اجمعون سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اکٹھے سجدہ کیا ہے، سب نے مل کر اکٹھے سجدہ کیا ہے۔ اب یہاں یہ ایک سوال ہو سکتا ہے کہ یہاں شیطان نے کیسے انکار کیا؟ حالانکہ شیطان کان من الجن، وہ تو جنات میں سے تھا، حکم تو ملائکہ سے اللہ جل شانہ نے فرشتوں سے حکم فرمایا تھا، تو یہاں شیطان نے انکار کیسے کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے شیطان کو الگ سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، جیسا کہ دوسری آیت میں ہے کہ یا ابلیس ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کہ اے شیطان تجھے کس چیز نے روکا کہ جب تجھے میں نے سجدہ کرنے کا حکم دیا؟ تو اس نے سجدہ نہ کیا، اور حالانکہ سجدے کا حکم شیطان کو بھی تھا جس طرح کہ ملائکہ کو تھا، تو شیطان نے سجدہ نہ کیا، سارے فرشتوں نے سجدہ کر دیا۔ ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا۔ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، شیطان نے کہا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، میں اسے کیسا سجدہ کروں؟ میری جو ہے نا پیدائش آگ سے ہوئی ہے، اور آگ کی صفت جو ہے وہ بلندی ہے، اور اس کی آدم کی جو ہے پیدائش مٹی سے اور مٹی میں پستی ہے، تو میں اسے کیسے سجدہ کر دوں؟ تو اس وجہ سے اس نے تکبر کیا، انکار کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور جو ہے یعنی کافروں میں سے ہو گیا۔ آگے پھر آدم علیہ السلام کو پیدائش کے بعد جو ہے نا سب سے پہلے جنت میں ٹھہرایا گیا تھا آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو۔ اب یہاں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اس جنت سے مراد وہی حقیقی جنت ہے کہ جس میں ایمان والے داخل ہوں گے۔ بعض لوگ جو ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے مراد حقیقی جنت نہیں ہے بلکہ ملک اردن کا ایک باغ ہے، تو یہ ملحدین کا الزام اور فاسد خیال ہے۔ حقیقی یعنی آدم علیہ السلام کو اس حقیقی جنت میں بھیجا گیا تھا، یہاں جو ہے اردن وغیرہ کی بات یہ سب فضول بات اور جو ہے نا اللہ کے دین کے خلاف ہے۔ اور جو اوپر والی آیت میں شیطان کے بارے میں جو اللہ جل شانہ نے حکم دیا تھا سجدے کرنے کا، تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جو ہے نا بڑا عجیب واقعہ ذکر فرمایا اپنی کتاب میں۔ فرماتے ہیں کہ ابلیس کو محمود غزنوی کے غلام جو ہے نا ایاز سے سبق سیکھ لینا چاہیے تھا۔ وہ اس طرح کہ جو ہے نا محمود غزنوی رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ بھی تھے اور بادشاہ تھے، ان کے دور میں ہندوستان کے علاقہ وہاں جو ہے نا ہندوؤں پر غیر لوگوں پر جو ہے نا حملہ کیا گیا، وہاں سے زیورات وغیرہ حاصل ہوئے، لائے گئے افغانستان میں۔ تو اب یہاں ان کے جو یہ غلام تھے ایاز، یہ چھوٹے بھی تھے اور ان کے ساتھ ان کا یعنی محمود غزنوی کا سلوک الگ تھا، ان کو فوقیت دیتے تھے۔ تو باقی لوگوں نے یہ اشکال کیا کہ ان سے بڑے لوگ بھی موجود ہیں، آپ انہیں اپنے ساتھ بٹھایا کریں، اتنے چھوٹے آدمی کو آپ اپنے پاس بٹھاتے ہو، تو یہ اشکال کیا۔ تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ جو ہے نا ایک ہیرا، ایک قیمتی جواہرات میں سے ایک قیمتی ہیرا جو ہے نکال کر دیا، اور یکے بعد دیگر سارے وزیروں سے کہا کہ آپ جو ہے نا ہتھوڑا دیا کہ اس کو توڑ دو۔ تو ہر وزیر آتا گیا، جس کی باری آتی وہ جو ہے نا ہتھوڑا رکھ کے داتا، کہا نہیں اس کو، یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو توڑ کے ضائع کر کے نقصان ہو جائے گا۔ آخر میں اس لڑکے کی عمر لڑکا جو تھا ایاز، اس کی باری آئی، تو ان کو جب بادشاہ نے کہا محمود غزنوی رحمہ اللہ نے کہ آپ اس کو توڑ دیں، تو فوراً انہوں نے اس کو توڑ دیا۔ تو اسے پوچھا کہ آپ نے کیوں توڑا؟ کہا کہ ایک طرف اس کی قیمت تھی اور دوسری طرف جو ہے بادشاہ کا حکم تھا، تو میں نے اس کی قیمت کو نہیں دیکھا، بادشاہ کا حکم دیکھا۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کو، ابلیس کو ایاز کے غلام جو ہے محمود کے غلام ایاز سے سبق سیکھ لینا چاہیے تھا، تکبر نہیں کرنا چاہیے تھا، مان لینا چاہیے تھا، لیکن شیطان تھا، اس نے کہا ماننا تھا، تو اسے انکار کر دیا۔ تو پھر آدم علیہ السلام فرمایا، اور پھر اللہ جل شانہ نے انہیں سہولتیں وہاں عطا فرمائی، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، کہ جو مرضی چاہے جہاں سے چاہے کھاؤ پیو اور عیش عشرت سے وہاں رہو، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، جو ایک درخت کی طرف جو اللہ جل شانہ نے اس سے ممانعت یعنی منع فرما دیا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس خاص درخت کے قریب نہ جانا۔
اب یہاں شجر ممنونہ سے کیا مراد ہے؟ ممنوع جو درخت ہے جس سے روکا گیا وہ کون سا درخت ہے؟ تو اس میں مختلف اقوال ہیں. بعض حضرات نے انگور کا درخت کا بیل کا قول نقل کیا ہے، اور بعض کہتے ہیں کھجور کا درخت ہے، بعض بادام کا، اور بعض کہتے ہیں املوک کا درخت ہے. اکثر مفسرین کا رجحان یہ ہے کہ یہ گندم کا درخت ہے، کہ گندم کے درخت سے روکا گیا تھا. اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ گندم کا درخت کیسے ہوگا؟ تو یہاں گندم کا یہ جنت کا معاملہ ہے، اور جنت میں ممکن ہے کہ یہاں دنیاوی گندم جو ہے اس کی طرح نہ ہو، اس سے بڑی ہو، تو اس لیے درخت کہنا درست ہے. تو اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد گندم ہے. تو وہاں گندم سے روکا تھا جو نا انہوں نے فتکونا من الظالمین، کہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. لیکن شیطان نے انہیں ورغلایا، شیطان نے دھوکہ دیا کہ آپ جو ہے نا اس درخت کے پاس کیوں نہیں آتے، حالانکہ یہ درخت جو ہے یعنی طرح طرح کی اس نے قسمیں کھائی، جس طرح کہ دوسری جگہ بھی ہے سورہ اعراف میں وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین. تو ورغلایا، کہا کہ اس درخت کو کھا لو. تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام سے یہ خطا سرزد ہوئی تو ان کو جو ہے نا جنت سے نکال دیا. اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، ان سے یہ خطا کیوں سرزد ہوئی؟ تو امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس درخت سے جو نا حضرت آدم علیہ السلام کو روکا تھا وہ ایک خاص درخت تھا، ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے روکا تھا کہ اس سے مت کھانا. اور آدم علیہ السلام نے اس درخت سے نہیں کھایا، اس کی جنس سے دوسرے درخت سے کھایا. اب یہاں یہ خطا ہوئی کہ شاید اللہ نے مجھے اسی سے روکا ہے تو اس کی جنس دوسرے سے کھا لی، تو اس وجہ سے یہ خطا ان سے جو ہے نا سرزد ہوئی. اور دوسری بات احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے یہ اللہ نے جو روکا تھا نہیں فرمائی تھی، اس نہیں کو تنزیہ پر معمول کیا کہ یہ نہیں تنزیہی ہے. مطلب یہ ہے کہ اس سے بچنا بہتر ہے، اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے، اگر کوئی بچ جائے تو بہتر ہے، اگر کھا لیں تو گناہ نہ ہوگا شاید، تو اس وجہ سے انہوں نے کھا لیا. اور تیسرا احتمال یہ بھی ہے کہ شیطان نے انہیں قسم کھا کر ورغلایا تھا کہ ہمیں قسم دیتا ہوں اس سے جو نا اللہ جل شانہ نے اس سے منع نہیں کیا، یعنی طرح طرح کے ان کے دلوں میں خیالات ڈال کے ان کو ورغلایا. اور آدم علیہ السلام یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید پہلے اللہ نے روکا ہو اور بعد میں اس کی اجازت دے دی ہو، شیطان کو پہلے پتہ چل گیا، اس وجہ سے وہ دھوکے میں آ کے انہوں نے یہ درخت جو ہے نا کھا لیا. تو آخر کار یعنی یہ معاملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا اور دنیا میں بھیج دیا. اب یہاں دنیا میں آدم علیہ السلام جو ہے ان کو سری لنکا جو ہے نا ان کا ایک سری لنکا جو شہر ملک ہے اس کے ایک جزیرے میں اللہ تعالیٰ نے اتارا، اور حوا علیہ السلام کو عرب میں، ملک عرب میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اتارا دور دور. اور پھر یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے سے توبہ اور استغفار کرتے رہے. آگے آ رہا ہے اس کا ذکر فتلقى آدم من ربہ کلمات، بار بار اس کا جو ہے نا توبہ استغفار اللہ سے معافیاں مانگتے رہے. آخر کار ان کی جو ہے نا توبہ اللہ جل شانہ نے قبول فرمائے اور ان کو اکٹھے کیا، تو وہ جو ہے نا اکٹھے ہوئے دنیا میں. تو یہ اکٹھے جو ہوئے تھے دونوں آپس میں یہ مقام عرفات میں ہوئے تھے. عرفات کا معنی جو ہے شناخت کی جگہ، اس کا معنی ہے. تو اس کو عرفات بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے ایک دوسروں کو وہاں دیکھ کر پہچان لیا تھا، اس وجہ سے اس کو عرفات کہا جاتا ہے. تو وہاں پھر اکٹھے ہوئے اور پھر آگے جو ہے نا دنیا کا یہ سلسلہ چلا، نسل جو ہے آدم علیہ السلام کی شروع ہوئی. اور جو کلمات اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمائے تھے جن کی وجہ سے توبہ قبول ہوئی تھی، وہ کلمات جو ہے نا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو وہ کلمات جو آدم علیہ السلام نے دہرائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے نا معاف فرما دیا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے کہا ملائکہ یعنی فرشتوں سے اسجدوا لآدم کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے. وقلنا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن انت رہو آپ، وزوجک الجنہ اور آپ کی جو بیوی جنت میں، وکلا منہا اور اس سے کھاؤ تم دونوں، رغدن جتنا چاہو یعنی وافر مقدار میں، حیث شئتما اور جہاں سے چاہو، ولا تقربا هذه الشجرہ اس درخت کے قریب تم دونوں مت جانا، فتکونا من الظالمین ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. فأزلہما الشیطان شیطان نے ان دونوں کو ورغلایا، عنہا اس سے، فأخرجہما نکال دیا ان دونوں کو، مما کانا فی ان عیش و عشرت سے جس میں وہ تھے. وقلنا اہبطوا اور ہم نے کہا اہبطوا بعضکم لبعض کہ اترو تم بعض کے لیے عدو، بعض کے لیے دشمن ہوں گے. ولکم فی الارض اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ٹھہرنے کی جگہ ہے، ومتاع اور فائدہ ہے، الی حین ایک مقررہ مدت تک. فتلقى آدم
آدم علیہ السلام نے سیکھے من ربہ اپنے رب سے کلمات چند کلمات، فتاب علیہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، انہ هو التواب الرحیم بے شک وہ توبہ کو قبول فرمانے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ قلنا ہم نے کہا اہبطوا کہ تم اترو منہا اس سے جمیعاً سب کے سب، فإما یأتینکم پس اگر تمہارے پاس آ جائے منی میری طرف سے ہدن ہدایت، فمن تبع ہدایا سو جس شخص نے اتباع کی اس ہدایت کی، فلا خوف علیہم ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک یہی لوگ اصحاب النار جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔